سے نکلے، ان میں سے صرف 1 یا 2 تھے جو ذاکر قلبی تھے، جنہوں نے سرکار سے ذکر لیا ہوا تھا. نئے لوگ تھے. شوق یہ تھا لڑکوں کا، جیسے پکنک پارٹی پہ لوگ جاتے ہیں تو اکثر اس زمانے میں، ابھی بھی شاید ہو، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ چھٹیاں مناتے اور جو لوگ ذرا سا دین کی طرف، ولیوں کی طرف متوجہ ہوتے، ان کا یہ ہوتا کہ چلو سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، تفریح بھی ہو جائے گی، 7 شریف کا وزٹ کر لیں، یا جی شاہ نورانی کے دربار پہ چلے جائیں، یا کسی ولی کی درگاہ پہ بھی چلے جائیں، کلفٹن چلے جائیں، وہاں پہ سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ مزار پہ بھی حاضری ہوگی. تو اسی طرح کچھ لوگوں نے کراچی سے پروگرام بنایا 7 شریف کی حاضری کا، کہ بھائی لال شہباز قلندر کے دربار پہ جانا ہے. 7 شریف بہت بڑی مشہور درگاہ ہے. تو یہ تقریباً 12-15 لڑکے جو ہیں کراچی سے چلے. ان میں 2 لوگ جو تھے ذاکر قلبی تھے، ایک بابو سائیں نامی تھا بندہ، اور ہری پگڑی والوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، ان کا خاص مرید بھی تھا وہ شروع میں. تو اس کے بعد ذکر بھی لے لیا تھا، لیکن ہری پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھیوں نے بھی باندھی ہوئی تھی کئی لوگوں نے. اب وہ 15-20 لڑکے جتنے بھی تھے سوزوکی بھر کر جو ہے 7 شریف جانے کے لیے روانہ ہوئے. جب وہ حیدرآباد کی طرف آئے، حیدرآباد تو راستے میں تھا کوٹری، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، سرکار گور شاہی کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ آستانہ بالکل ساتھ ہے روڈ پر، ہائی وے سے. تو پہلے سرکار سے ملتے ہیں، اس کے بعد سیدھے 7 جائیں گے. صبح 9 بجے کے قریب جو ہے یہ سوزوکی آستانہ عالیہ کوٹری شریف میں پہنچے. تو اندر پیغام بھجوایا کہ کچھ لوگ ہیں ملاقات کے لیے آ گئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو بٹھائیں آستانے میں، ہم آپ بھی آتے ہیں. بڑی ہی شاہانہ مسکراہٹ کے ساتھ، بڑی ہی دل ربانہ جو ہے سرکار اپنی سادگی کے انداز میں، زلفیں ہلکی ہلکی سی کھلی ہوئی نظر آ رہی، رومال باندھا ہوا سرکار نے، اور بڑی چہرے پر اتنا تبسم سرکار کے. جب سرکار نے قدم اندر رنجہ فرمایا، اتنے پیارے انداز میں مسکراتے ہوئے سرکار شاہانہ انداز میں تشریف لائے. یعنی دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ بس یہیں پر زندگی ختم ہو جائے، قربان سرکار کے قدموں میں ہو جائیں. اتنی مسکراہٹ سرکار کے لبوں پر. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ سرکار کس ادا میں ہے اور کیا ہے، لیکن سرکار بیٹھے مسکراتے ہوئے، ہری پگڑیوں والوں کو بھی سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا 4-5 کو، اور پتا تھا کہ بہت زوردار مخالفت جو ہے ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو سرکار مسکرا کے پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی، آج یہاں کیسے آنا ہوا ہے ان لوگوں کا، سب کا بتائیں. تو انہوں نے کہا جی ہم تو 7 شریف کے لیے نکلے تھے، یہ آپ کے کچھ ذاکر ساتھ تھے. انہوں نے کہا جی ہم، یعنی انہوں نے اپنا صاف بتا دیا کہ ہمیں آپ سے ملنے کی کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم تو 7 کے لیے جا رہے تھے. تو ایک لڑکا ان میں، ان کے ساتھیوں میں سے تھا، وہیں علاقے کا دوست تھا، وہ رنگریز تھا جو کپڑے رنگتے ہیں، اور تقریباً عمر 17 18 سال ایسی تھی. تو بالکل ہی سرکار سے دائیں جانب 3 نمبر پہ شرط سمجھو وہ بیٹھا ہوا ہے. تو سرکار فرمایا ہاں جی استاد، تم کیسے آئے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جیسے لڑکوں کو ہوتا ہے، کہاں ادب و آداب، ایسی محفلوں کا ادب بھی نہیں پتہ ہوتا. تو حیرت سے سرکار کو دیکھنے لگا کہ مجھ سے سرکار بات کر رہے ہیں. کہنے لگا کہ جی وہ 7 شریف جا رہے ہیں. اچھا، سرکار نے کہا کسی اور ولی کے دربار پہ بھی کبھی گئے ہو؟ تو سوچ میں پڑ گیا. تو برابر والا کونی مار کے کہتا ہے یار وہ گئے تھے نا ہم کلفٹن میں جو گئے تھے دربار پہ. تو اس نے کہا ہاں وہاں کلفٹن پہ ہم عبداللہ شاہ. تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں وہ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ ولی اللہ ہیں، ان کے دربار پہ تم گئے ہو؟ ہاں جی. تو مسکرا کے فرمایا کہ اچھا ان کو دیکھا بھی ہے یا ویسے ہی دربار پہ دیکھ کے آ گئے؟ تو وہ ایک دم حیرت سے دیکھنے لگا سرکار کو، بزرگوں کو یعنی دیکھا بھی جا سکتا ہے. تو سرکار مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ اچھا چل آنکھیں بند کر، چھوڑ. تو اسی لمحے جو ہے نا لوگ، آنسو آ گئے لوگوں کے. یار یہ لڑکے کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی اس نے سوال کیا ہے، سرکار کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر. خیر سرکار نے فوراً اس کو مسکراتے رہے، آنکھیں بند کرائیں، دم کرایا، اور پھر فوراً فرمایا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. تو وہ آنکھیں بند کیے کہ بولتا ہے کہ سامنے جو ہیں سیڑھیاں ہیں. تو سرکار نے فرمایا پہچانا یہ وہی دربار ہے جہاں تو گیا تھا؟ تو کہتا ہے جی وہی جگہ ہے. سرکار نے کہا تو پھر اوپر چڑھو. اب وہ لمحہ جو ہے نا سفر گزر رہا ہے اس کا، وہ چڑھ رہا ہے. تو سرکار اس کے فرماتے ہیں چند لمحات بعد کہ دیکھو تمہاری دائیں جانب کون کھڑا ہے. تو اس نے کہا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، بوڑھا آدمی. مسکرائے سرکار نے فرمایا یار تھوڑا سا ادب سے بات کرو، یہی تو غازی بابا ہے. بوڑھا آدمی کھڑا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہی تو غازی بابا ہیں. تو سرکار نے کہا ان کو سلام کرو اور ان سے کہو کہ مجھے جو ہے غوث پاک کے پاس جانا ہے. تو لوگ تو رونا شروع ہو گئے وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے. خیر تو سرکار اس کو دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، اور سرکار نے فرمایا کہ ڈر نہیں، کچھ نہیں ہوگا، سمندر کا سفر جو کر رہے ہیں. تو سرکار اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈوبو گے تھوڑی سمندر کے اوپر، تم تو ہوا میں جا رہے ہو نا ان کے ساتھ، تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈرو نہیں. ایسے یعنی اب منظر کشی، جیسے ابھی سیدی نے فرمایا نا کہ سرکار کی کتاب مقدس دین الہی پڑھو تو وہ منظر کشی ہے بالکل.
جیسے آپ وہیں موجود ہیں. ایسے سرکار ہم سب کو بھی ایک طریقے سے وہ منظر بتائے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں ڈرو نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد ہی چند لمحات کے بعد سرکار فرمانے لگے کہ اب کیا نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا دربار ہے, بڑا بہت رش ہے وہاں پر. تو سرکار نے فرمایا کہ تم کو کوئی روک تو نہیں رہا نا, اندر جاؤ. تو وہ چلا گیا اندر. تو سرکار اس کو چند لمحات بعد کہتے ہیں اور آگے جاؤ, اور آگے جاؤ, دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں آگے جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ, تمہیں کوئی روک نہیں رہا, تم چلے جاؤ اندر, ان کے پاس جاؤ. تو وہ جاتے جاتے لمحے گزرے. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اب وہ بزرگ کیا کر رہے ہیں. تو یعنی وہ کہنے لگا کہ حضور وہ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے کیا حکم ہے. سرکار فرما رہے ہیں اس لڑکے سے, ان سے کہو یہ غوث پاک ہیں, ان سے کہو میرے لیے کیا حکم ہے. تو تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ شاہ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تجھے بھیجا ہے ان سے پوچھو میرے لیے کیا حکم ہے. جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے ان سے کہو میرے لیے کیا حکم ہے, غوث پاک. تو سرکار فرمانے لگے مسکراہٹ, بہت مسکراہٹ سے سب کی طرف دیکھا. سرکار نے فرمایا یار اس کو آگے بھیج دیں. کیا ادا ہے سرکار کی, اس کو آگے بھیج دیں. تو لوگ چیخیں نکل گئیں, لوگ رونے لگے کہ سرکار. سرکار نے کہا چلو پھر تم سب لوگ استاد باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر, تو حضور پاک سے ہمیں کچھ بات کرنی ہے, عشق کے ذریعے بات کریں گے. خیر ہم لوگ آئے باہر. تو اچھا پہلے تو یہ ہوا نا کہ جب کہا کہ آگے بھیج دیں جی سرکار, تو سرکار نے فرمایا کہ استاد ان سے کہو کہ مجھے آگے جانا ہے. پھر اس کے بعد اس کو فرمایا چند لمحے بعد کہ استاد اب تو وہ منظر دیکھے گا جو تو نے ابھی تک تصویروں میں ہی دیکھا ہے, مدینہ. اس کے بعد سرکار نے فرمایا اب کیا نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا اب میں مدینے میں ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو سامنے کون کھڑا ہے. تو اس نے کہا ایک بہت لمبا آدمی قد کا کھڑا ہے دروازے پر. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ امیر حمزہ ہیں جو حضور کے محبوب تھے, یعنی چچا بھی تھے رشتے میں لیکن حضور کی محبت بے انتہا ان کے ساتھ. تو وہ باطن میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہیں دروازے پہ. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اب تو اندر چلا جا, تجھے کوئی نہیں روک رہا نا, تو اندر جا. تو پھر ہم سے کہا کہ تم لوگ اب چھٹی کرو تھوڑی دیر کے لیے, پھر ہم بلائیں گے تو واپس آنا. تو ہم لوگ سب باہر آ گئے اور آ کے باہر سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے. کچھ لڑکے رو رہے تھے, کچھ لوگ باتیں بنانے لگے کہ یار یہ تو بالکل جو ہے نا ایسے ہی لڑکا ہے, یہ کہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ تو نہیں کرتا, یہ تو حضور کے دیدار میں چلا گیا. یہ تو لوگ رو رہے ہیں باہر کھڑے ہو گئے, یہ سب باہر ہو رہا ہے, ہم سب باہر گلے مل رہے ہیں. اس کی قسمت پہ سب رشک کر رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا, یوں ہو گیا, یوں ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھو یار سرکار کی ادا دیکھو, معمولی سی بات پہ سرکار مہربان ہو جائیں. تھوڑی دیر بعد سرکار کی آواز مبارک آئی. سرکار نے کہا آ جائیں واپس. سب لوگ اندر پہنچے. تو وہ لڑکا ویسے ہی آنکھیں بند کیے یوں ہی سرکار کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو سرکار اس وقت ہم سب سے کہنے لگے, سرکار فرمانے لگے کہ یہی تو وہ لمحہ ہے کہ جو شعر کوئی ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے, لیکن مفہوم یہ تھا کہ بدل جاتی ہیں نگاہ مرد مومن سے, بدل جاتی ہیں تقدیریں. فرمایا یہی تو وہ لمحہ ہے کہ جب بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب اس لڑکے نے ہو سکتا ہے اس کا وضو بھی نہ ہو, ناپاک بھی ہو, لیکن اب یہ لمحہ تھا, یہ آ گیا سامنے. تو اس کو ہم نے جب وہاں پہنچایا ہے, اس نے وہاں حضور کا یہ ابھی اسی نظارے میں دیدار کیا ہے جس طرح دھوپ کی روشنی میں تم مجھے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, اسی طرح. اس کو ابھی ہوش نہیں ہے. پھر اس کی طرف گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو جیسے جگا رہے ہیں سرکار کہ استاد بہت ہو گئے نظارہ, اب آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو. تو سرکار کو ایسے آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اور پھر سرکار فرماتے ہیں بھئی تم کہاں تھے. تو کہتا ہے میں مدینے میں تھا. تو سرکار نے کہا کہ اچھا مدینے میں کیا ہے. وہ رونے لگا فوراً, پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے رو رہا ہے. تو پھر سرکار نے ہم سے کہا کہ قسم اللہ کی اس کے سینے میں طاقت نہیں ہے, ورنہ اس لمحے ہم اس کو اللہ کے بھی سامنے ایسے ہی لے جاتے, مگر اس کے سینے میں طاقت نہیں ہے. اور وہ جو ہم نے دیدار کرایا ہے وہ ہم نے کنٹرول کیا ہے اس کو, ورنہ اس کا سینہ پھٹ جاتا. تو پھر سرکار فرمانے لگے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. پھر اس کو کہا سرکار نے کہ استاد آنکھیں کھولو, آنکھیں کھول لو. تو اب